اسلام سے پہلے عرب کی دنیا کیسی تھی؟ اکثر جب ہم سوچتے ہیں تو ذہن میں صرف صحرا اور قبائل کی تصویر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ عقائد، رسم و رواج اور ایک گہری روحانی تلاش کی ایک بہت ہی پیچیدہ دنیا تھی۔ آئیے اس کھوئی ہوئی دنیا کو ایک ساتھ مل کر دریافت کرتے ہیں۔ جب اسلام سے پہلے کے عرب کا خیال آتا ہے تو عام طور پر کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید جہالت اور بے ترتیبی کا ایک دور؟ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہو؟ تو اس سفر میں ہم 5 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے پیغام سے پہلے کا عرب کیسا تھا، پھر وہاں کے بتوں کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ایک خدا کے تصور پر نظر ڈالیں گے، کعبہ کی کیا اہمیت تھی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان عقائد کا وہاں کے معاشرے اور اخلاق پر کیا اثر تھا۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پیغام سے پہلے کا عرب، کیا یہ واقعی جاہلت کا دور تھا جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے، یا اس کہانی میں کچھ اور بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خطہ روحانی طور پر بہت متنوع تھا۔ یہ صرف بت پرستوں کی سرزمین نہیں تھی، یہاں مختلف عقائد اور نظریات ایک ساتھ موجود تھے جو ایک بڑا ہی پیچیدہ اور متحرک معاشرہ بنا رہے تھے۔ ہاں، یہ خدائی رہنمائی کی عدم موجودگی کا دور تو تھا، لیکن انسانی فکر اور تلاش کا ہرگز نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس دور کے سب سے غالب عقیدے کی، یعنی بت پرستی کی، جس نے پورے معاشرے کو ہر پہلو سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بت پرستی صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی اور معاشی نظام تھا۔ ہر قبیلے کی شناخت، اس کی تجارت اور روزمرہ کی زندگی ان بتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ مکہ کی تو پوری معیشت ہی حج اور بتوں پر چڑھاوے پر چلتی تھی۔ آئیے ذرا کچھ بڑے دیوتاؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہبل، جو قریش کا سب سے بڑا دیوتا تھا، کعبہ کے بالکل اندر نصب تھا۔ اس کے علاوہ اللات، العزا اور منات جیسی طاقتور دیویاں بھی تھیں جن کی پورے جزیرہ نما میں پوجا کی جاتی تھی۔ یہ ٹیبل مذہب اور قبائلی طاقت کے درمیان گہرے تعلق کو بہت اچھی طرح سے دکھاتا ہے۔ مکہ میں قریش ہبیل کی پوجا کرتے تھے، جبکہ طائف کا ثقیف قبیلہ اللات کو اپنا بنیادی معبود مانتا تھا۔ یہ دیوتا صرف پوجا کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ قبائلی اتحاد اور طاقت کی علامت بھی تھے۔ لیکن یہ پوری تصویر نہیں تھی۔ بت پرستی کے اس غلبے کے باوجود اسی دنیا میں توحید، یعنی ایک خدا کا تصور بھی موجود تھا۔ آئیے اب ان اقلیتی عقائد پر نظر ڈالتے ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ یہ چارٹ اس دور کی مذہبی تقسیم کو واضح کرتا ہے۔ اگرچہ مشرکین اکثریت میں تھے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی اہم آبادیاں موجود تھیں، اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ گروہ بھی تھا، حنفاء، جن کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ تو اس وقت توحید کے 2 مختلف راستے تھے۔ ایک طرف یہودی اور عیسائی تھے جن کے پاس منظم مذاہب اور لمبی روایات تھیں، اور دوسری طرف تھے حنفاء۔ یہ وہ لوگ تھے جو انفرادی طور پر بت پرستی کو مسترد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایک خدا کی تلاش میں تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل۔ حنیف کی اصطلاح اصل میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے معاشرے کے غالب عقائد سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ ایک خالص توحید کی طرف لوٹنا چاہتے تھے جو ان کی ایک گہری ذاتی روحانی تلاش کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اپنی توجہ عرب کے سب سے اہم مذہبی مرکز یعنی کعبہ پر لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کے معنی ہر ایک کے لیے بالکل مختلف تھے۔ کعبہ بلا شبہ پورے جزیرہ نما کا مرکز تھا، لیکن ہر ایک کے لیے اس کا مطلب الگ تھا۔ ایک مشرک کے لیے یہ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا گھر تھا، لیکن ایک حنیف کی نظر میں یہ ایک ایسی مقدس یادگار تھی جسے بتوں نے ناپاک کر دیا تھا۔ یہاں 2 بالکل متضاد نظریات ہیں۔ مشرکین کے لیے کعبہ 360 بتوں کا گھر اور سالانہ حج کا مرکز تھا، لیکن توحید پرستوں کے لیے یہ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی ایک مقدس عمارت تھی جس کے اصل مقصد کو بت پرستی نے آلودہ کر دیا تھا۔ اسلام سے پہلے کا حج بھی بت پرستی کے ہی ارد گرد گھومتا تھا۔ طواف تو ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ قبائلی دیوتاؤں کے لیے قربانیاں دی جاتیں اور مخصوص بتوں کی تعظیم بھی کی جاتی تھی۔ یہ رسمیں بعد کے اسلامی حج سے بہت مختلف تھیں۔ اچھا، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ مذہبی ماحول نے معاشرے اور اخلاقیات پر کیا اثرات مرتب کیے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں اسلام کا پیغام آیا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں قبیلہ ہی سب کچھ ہے، کوئی ایک قانون نہیں، صرف قبیلے کا قانون۔ کعبہ ایک تجارتی مرکز بن چکا تھا جہاں اکثر غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، اور اس سب کے بیچ بہت سے لوگ ایک گہرے روحانی خلا کا شکار تھے جسے بت پرستی پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ واقعی شدید تضادات کا دور تھا۔ ایک طرف زندگی کا جشن منانے والی شاعری اور تجارت تھی، تو دوسری طرف مسلسل جنگیں اور ایک گہری روحانی بے چینی تھی جو جیسے کسی نئے جواب کی منتظر تھی۔ تو یہ تمام عناصر غالب بت پرستی، بکھری ہوئی توحید،
قبائلی تقسیم اور روحانی بے چینی، یہ سب مل کر ایک ایسی فضا بنا رہے تھے جو ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے بالکل تیار تھی۔ معاشرہ ایک ایسے پیغام کا منتظر تھا جو اسے جوڑ سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس منتشر دنیا کو ایک ایسے انقلاب کے لیے تیار کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ یہی سوال ہمیں اس دور کی پیچیدگی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔